الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. هذا باب بیان ما جاء فی القعود فی المسجد و انتظار الصلاة من الفضل. محترم بزرگوں، آج کے اس بیان میں یہ باب بیان کیا گیا ہے، اس کا عنوان ہے کہ مسجد میں بیٹھنا اور نماز کے لیے انتظار کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے. مسجد میں بیٹھ جانا اور بیٹھ کے پھر مسجد کے اندر نماز کی انتظار کرنا کہ نماز ہوگی، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، تو اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی ہے، فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز کے لیے انتظار کے لیے بیٹھ جاتا ہے مسجد میں کہ نماز ہوگی، میں نماز ادا کروں گا، فرمایا کہ جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور وہ نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ بندہ خالصتاً تیری عبادت کے لیے بیٹھا ہے. اللہم ارحمہ، پھر وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ بندہ خالصتاً تیری رضا کے لیے بیٹھا ہے، کچھ اور طلب نہیں، اے اللہ تو اس کے حال پر رحم فرما. اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے، یا اللہ اس کے حال پر رحم بھی فرما، تو اپنا خصوصی فضل فرما. اور فرمایا کہ کب تک؟ فرمایا اس وقت تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس بندے کا وضو باقی رہتا ہے. جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے رحمت کے فرشتے بند کر دیتے ہیں دعا. پھر جب بندہ وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے پھر دوبارہ دعا شروع کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ لیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو ان کا دل مسجد کو کرتا ہے، مسجد سے جدا نہیں ہوتا. فرمایا یہ کامل ایمان والوں کی علامت ہے. یہ جو ہے نا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، امام صاحب نہیں آیا، گھڑی دیکھو، ایسا کرو، یہ سمجھ لو کہ بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. یار تو اس دربار میں بیٹھا، تیرے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، تو چھوڑ گھڑیوں کو، ٹائم ہو گیا، یہ ہے، فلانا آیا نہیں آیا، کیا ہے 2 منٹ 4 منٹ ہو گئے، کیا ہو گیا؟ وہ تو اتنا مقام تو دیکھ، تیرے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ کہہ رہے ہیں اللہ اس کی گناہ معاف کر. اور بندہ لگے ہوتے او جی مولوی صاحب نہیں آئے، او جی مولوی صاحب سویا ہوا ہوگا، او جی مولوی صاحب کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. تو خدا کا بندہ تیرے لیے رحمت کے فرشتے دعا کرتے، تو غیبت کر کے ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں اور اب اس کے گناہ اپنے پر گئے، کیا فائدہ؟ فرمایا جو غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے اور اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال جاتا ہے، یہ بیچارہ فارغ ہو. ایک روایت میں آتا ہے اگر تجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تو اس کا نام لینا چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تو اس کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح تو کیا کر دیا، اس کی ناپسندیدہ چیزیں اپنے کھاتے میں ڈال دی اور اپنی پسندیدہ چیزیں اس کے کھاتے میں ڈال دی. جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا اور اپنا نقصان کر کے چلا گیا. مسجد میں آؤ اس انداز میں آؤ کہ چھوڑو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، جو جدھر سے آ رہا ہے چھوڑو، دیکھ ہی نہیں. لوگ لگے رہتے ہیں ادھر، اچھا کون مسجد میں آ رہا ہے، اچھا یہ بھی آج مسجد میں آ گیا.
تیرے ابے کے گھر آیا ہے، وہ اللہ کے دربار میں آیا، اس کے دربار میں جو اس کو بلاتا ہے وہی آتا ہے، جس کو وہ بلائے وہی آتا ہے، ہر کوئی نہیں آتا۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ وہ ہدایت والا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ خود دکھا دیتا ہے۔ آج اس پر رب راضی ہو گیا، وہ دربار میں آ گیا، تو نے غیبت کر کے اپنے نیکیاں اس کے کھاتے میں اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال دی۔ ماشاءاللہ یہ بندہ بھی آگے بڑی بات ہے۔ کریے وہ خوش ہو جائے، اس کو اچھی لگے تو یہ اچھی بات۔ فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے جو اچھی بات کرتا ہے، اچھی بات کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کسی کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن اس بات کا خیال کرنا چاہیے مسجد میں بیٹھ اس انداز سے بیٹھ کہ رب کے فرشتے تیرے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں اور تیرے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ بولے سمجھ لو یہ بندہ نمازی نہیں، یہ بندہ نمازی نہیں۔ مسجد میں حضور کے پیچھے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ منافق ہے، نمازی نہیں۔ اگر آتا نماز کے لیے یہاں پر کیا کرنے آیا؟ یہ تو آیا ہے اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، جس کے لیے فرشتے کریں دعا، جس کے لیے فرشتے مانگے رب سے معافی، اور وہ بندہ کرے کرتوت الٹے، کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلانے کو تو ماں کی دعا لگ گئی، اور ماں دعا کر دے تو بچے کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جس کے لیے رحمت کے فرشتے دعا کر دے اس کے کچھ نہیں ہوتا، اتنے بڑی شان ہے۔ اس لیے مسجد میں بیٹھا کوئی ادھر لگا ہوا ہے، کوئی ادھر، چھوڑ دو اس کو، دفع کر جو کر رہا ہے، تو دیکھ انتظار میں بیٹھا رہے، اسی انتظار میں رہے، شاید کہ اللہ سے دعا کرتا رہے اسی انتظار میں مجھے موت آ جائے۔ وہ بندہ بڑا کامیاب۔ ایک مولانا صاحب کراچی میں یہ رمضان نہیں، اس سے پچھلے رمضان شریف میں نماز کے اندر گیا نماز پڑھانے کے لیے، تو عشاء کی طرح نماز پڑھانے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، پہلے بیان کیا، جمعہ کا نماز کا بیان کر کے اب خطبہ دینا تھا، بیٹے کو بلایا خطبہ دے، مجھے تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے، بس ایسے گیا، ساتھ ہی مسجد کے ساتھ چھوٹا سا متصل کمرہ تھا، وہاں تک گیا، ایسے گرا اور اللہ کو پیارا۔ بندہ تو وہ اچھا کہ جو موت نماز کی انتظار میں اس کو موت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جو حضرموت ایک جگہ ہے اس کا رہنے والا تھا، اس نے پوچھا مل حدث یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ آپ کی جو روایت ہے اس میں لفظ حدث آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، رحمت والا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فساؤن او دراتن، جس آدمی کے جسم سے ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب والی جگہوں سے پیشاب نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت میں رحمت کے فرشتے رکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب وضو ٹوٹ جائے فوراً دعا کرو تاکہ تمہارے لیے رحمت کے فرشتے دعا کرتے رہیں۔ اس لیے مسجد میں جب آیا جلدی آئے ہو تو ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہلکی سی نیند آ جائے، ہلکی سی نیند آئی وضو ٹوٹ گیا اور رحمت والے فرشتے جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر نیند آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر سہارے کے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے نیند آ رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو سہارے کے ساتھ نیند لگائی جاتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ فرمایا کہ تم آؤ اللہ کی دربار میں تمہارے لیے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہو۔ فرمایا یہ اس روایت کو راوی کون ہے؟ فرمایا یہ اس روایت کا راوی کون ہے؟ فرمایا مولا علی پاک ہے۔ روایت کا راوی کون ہے؟
مولا علی پاک ہے، عام آدمی نہیں۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کا راوی عام بندہ نہیں، حضرت انس بن مالک ہے جس نے حضور کے لیے 10 سال مسلسل حضور کے لیے وضو کا پانی تیار کیا ہے، عام آدمی نہیں۔ اور فرمایا اس کے لیے روایت کون کرنے والا ہے؟ فرمایا کہ جو وہ انسان ہے جو محدث ہے انتہا درجے کا، اس کا نام عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس روایت کو عام بندہ روایت نہیں کرنے والا، یہ بڑا صحابی ہے، اس کا نام سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے سنا ہے، رحمت والے نبی ارشاد فرما رہے تھے جو نماز کے لیے انتظار کرتا ہے اس کے لیے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے حال پر رحم فرما دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرما لے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سن حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح، کسی قسم کا تجھے شک نہ ہے یہ اعلیٰ درجے کی سند کی حدیث، اس سند کی حدیث یہ بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، یہ اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ